کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، مگر جو ماں باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو کھو بیٹھتے ہیں، انہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اب وہ چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا، وہ آواز، وہ خوشبو، وہ کہے سب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں۔ کسی ماں کا 5 سال کا بیٹا جو روز رات کو ماں کے سینے سے لپٹ کر سوتا تھا، اب وہی ماں اس کے خالی بستر کو دیکھ کر رات بھر سسکتی ہے۔ کسی باپ کا 10 سالہ بیٹا جسے وہ روز اسکول چھوڑنے جاتا تھا، اب وہی باپ ہر صبح دروازے کی طرف خالی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ ویڈیو ایسے ہی بے قرار ماں باپ کے لیے ہے جو ہر روز ٹوٹتے ہیں مگر پھر بھی چاہتے ہیں کہ دوبارہ جینا سیکھیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے غم کو دل میں دبائیں نہیں، بات کریں، بانٹیں، کیونکہ غم کا بوجھ بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ کوئی غم اولاد کے بچھڑنے سے بڑا نہیں ہوتا۔ ایک ماں کا سینہ اور ایک باپ کا دل جب خالی ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر خوشی بے معنی لگنے لگتی ہے۔ ان کے دل میں ایک چیخ ہوتی ہے جو زبان پر نہیں آتی۔ وہ دوسروں کے سامنے مسکرا بھی لیں لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت وقتی ہوتی ہے مگر اگر سنبھالا نہ جائے تو طویل ذہنی بیماری اور تنہائی کا سبب بن سکتی ہے۔ بچے کے بعد زندگی بے مقصد لگنے لگتی ہے۔ بستر، کپڑے، کھلونے، ہر چیز درد دیتی ہے۔ ایسے والدین اندر سے ایک طوفان سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دکھ، خاموشی، غصہ، محبت اور بے بسی سب کچھ ایک ساتھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بچے کا ذکر کریں، اس کی باتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کی دعائیں۔ یادیں دبانے سے نہیں، بانٹنے سے سکون آتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے غم سنبھالنے لگیں گے تو خود آپ کا اپنا درد ہلکا ہونے لگے گا۔ اس طرح آپ کی زندگی ایک نئی جہت پا سکتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں جو آیا ہے اسے جانا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اس کی دی ہوئی امانت ہے اور وہ اپنی امانت جب چاہے واپس لے لیتا ہے۔ اپنا دکھ ہر کسی کے لیے سب سے بڑا ہوتا ہے، مگر اصل عظمت تب ہے جب انسان اس دکھ سے سیکھ کر خود کو سنوار لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا غم ہمیں کمزور نہ کرے بلکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ یہ صدمہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں اور خود میں ایسی مثبت تبدیلی لائیں کہ ہم پہلے جیسے نہ رہیں۔ ہر گزرتا دن ہماری اس تیاری میں گزرے کہ کب اللہ ہمیں اپنے بچے سے دوبارہ ملائے گا۔ کیا ہمارے آس پاس ایسی بے شمار کہانیاں موجود نہیں جو دل چیر دینے والی ہیں؟ جہاں ایک باپ نے 6 ماہ کے اندر اپنے 2 جوان بیٹے دفنا دیے، جہاں پکنک منانے والے خاندان کے لوگ، خاص طور سے بچے اور نوجوان، کسی جھیل کی گہرائی یا سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے، جہاں ایک نوجوان جو کسی کا شوہر تھا، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، ایک معمولی اسٹریٹ کرائم کی نظر ہو گیا۔ کیا ہر روز ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ خبریں نہیں گزرتی جن میں بوڑھے ماں باپ کی جوان اولادیں ٹریفک حادثات، ڈاکوؤں کی گولیوں یا معاشرتی بے حسی کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلی جاتی ہیں؟ کوئی نوجوان اپنی شادی سے محض 2 دن پہلے ناحق قتل ہو جاتا ہے، کوئی لڑکی عین اپنی شادی کے دن بے قصور بیوہ ہو جاتی ہے، کئی لوگ بیمار ہو کر مر جاتے ہیں اور کئی لوگ اچانک مر جاتے ہیں، مگر ہم میں سے ہر شخص کو صرف اپنا دکھ، اپنا غم ہی سب سے بڑا لگتا ہے۔ یہ سب کچھ محض واقعات نہیں، یہ چیخیں ہیں، صدائیں ہیں جو ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ غم صرف ہمارا نہیں، یہ درد اجتماعی ہے، یہ آزمائشیں سب کی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ کوئی چیخ کر رو لیتا ہے اور کوئی خاموشی میں بکھر جاتا ہے، کوئی اپنے غم اور دکھ کو اپنی طاقت بنا کر دوسروں کے کام آ کر دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے، اور جو وسوسے اور برے خیالات شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے انہیں شکست دے کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی بندوں پر اللہ فخر کرتا ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں
और तुम हमारी तरफ ही लौट कर आओगे। یہ دنیا دارال امتحان ہے، یہاں زندگی اور موت، راحت و غم سب آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں کے ذریعے ہی ہمارے ایمان، صبر اور یقین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ جب تک دل اس یقین سے نہ بھر جائے کہ اللہ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے، میرے قریب ہے۔ ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جب انسان محض زبانی کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، آخرت پر، جنت و دوزخ پر، لیکن جب یہی ایمان دل کی گہرائی میں اترنے لگتا ہے، جب انسان ہر وقت اس کیفیت میں جینے لگتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز بھی دل کو چھونے لگتی ہے، ذکر میں سکون آنے لگتا ہے، اور تنہائی میں بھی انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے معصوم بچوں کو کھو چکے ہیں، ان کے لیے اللہ پر یقین کا یہ گہرا درجہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ جتنا مضبوط ان کا اللہ پر ایمان ہوگا، اتنا ہی ان کے دل کو قرار اور اطمینان نصیب ہوگا۔ وہ یہ سمجھ سکیں گے کہ ان کا بچہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک امانت تھا جو اللہ نے اپنی حکمت سے ان کے حوالے کی تھی، اور پھر اپنے وقت پر واپس لے لی۔ اور اللہ جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، وہ نہ تو کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ کسی کا درد رائیگاں جانے دیتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ سوچنا کہ کسی کی موت صرف اس لیے واقع ہوئی کہ کوئی ڈاکٹر غفلت برت گیا، یا یہ کہنا کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش ہم وہ کر لیتے، اگر ایسا ہو جاتا تو وہ بچ جاتا، یہ سب خیالات اس عقیدے کے منافی ہیں جو ہمیں اپنے رب پر رکھنا چاہیے۔ یہ کہنا دراصل اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھاتا ہے، یہ گویا اس کی تقدیر پر عدم اطمینان کا اظہار ہے، حالانکہ ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو دل کو سکون ملے گا۔ کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی موت کے لیے کسی زمین کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہاں اس کی کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر واقعی ہم نے توکل کر لیا ہے، اگر دل سے مان لیا ہے کہ موت و زندگی کا اختیار صرف اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر نہ اگر ہونا چاہیے نہ کاش۔ ایمان یہی ہے کہ جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور وہی بہتر تھا، چاہے ہم سمجھ نہ پائیں۔ یقین جانیے، ان اگر مگر میں الجھنا صرف زخم کو کریدنا ہے، جبکہ صبر اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا دوسرا نام ہے، اور جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اللہ خود اس کے دل کو تھام لیتا ہے، اور اسے وہ سکون عطا کرتا ہے جو کسی دوا، کسی تدبیر، کسی تسلی سے نہیں ملتا۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اللہ جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، وہ نہ تو کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ کسی کا درد رائیگاں جانے دیتا ہے۔ بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ ایسے صبر کرنے والے والدین کے لیے جنت میں عظیم اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنسو گنتا ہے، ان کی سسکیوں کو سنتا ہے، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کا مرہم خود بن جاتا ہے۔ تو اے وہ ماں جو ہر رات اپنے بچے کے خالی بستر کو دیکھ کر روتی ہے، اور اے وہ باپ جو دروازے پر کھڑے ہو کر کسی کے آنے کا انتظار کرتا ہے، اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہارا غم تمہاری طاقت بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ، تو اپنے رب کو دل سے پہچانو،
اس پر مکمل یقین کرو، کیونکہ وہی تمہارے زخموں کا مرہم ہے، وہی تمہارے صبر کا صلہ دینے والا ہے، اور وہی تمہارے بچے کو جنت میں تمہارے لیے محفوظ رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کا دن آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ اللہ پوچھتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ اللہ پوچھتا ہے، اس نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن وہ بچے میدان حشر میں اپنے والدین کے ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ قریب ہے، دعائیں سنتا ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا، میرا بیٹا میری دعاؤں کے باوجود کیوں چلا گیا؟ کیا اللہ نے میری فریاد سن کر بھی کچھ نہیں کیا؟ یہ سوال کوئی عام سوال نہیں، بلکہ ایک ماں یا باپ کے دل سے نکلنے والی ٹوٹی ہوئی آہ ہے۔ اس کا جواب صرف منطق یا فلسفے سے نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں دل کی گہرائی سے دینا چاہیے۔ اللہ کی حکمت میں یقین رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کے نزدیک علم کامل ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کس وقت کیا بہتر ہے۔ ہماری نظر وقتی ہے، اللہ کی نظر ازل سے ابد تک ہے۔ بچے کا دنیا سے جانا ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، مگر اللہ کے علم میں شاید یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ دوسری بات یہ کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ یا قطع رحمی پر مبنی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ 3 میں سے ایک صورت ضرور اختیار کرتا ہے۔ یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا اس کے برابر کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ یعنی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، مگر ہم دعا کو صرف ایک ہی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا ہم چاہیں ویسا ہو جائے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ ماں باپ کے لیے اولاد چاہے 1 دن کی ہو یا جوان، وہ اولاد ہی رہتی ہے، جگر کا ٹکڑا، آنکھوں کا نور۔ زندگی رکتی نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اللہ کے فیصلے میں خیر ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اپنے دکھ کو طاقت بنائیں، دوسروں کے لیے مشعل راہ بنیں۔ آپ کے زخم آپ کی پہچان نہ بنے، بلکہ آپ کی روشنی بنے۔ آپ کی کہانی کسی دوسرے والدین کو حوصلہ دے سکتی ہے۔ اپنے غم سے بھاگیں مت، اسے اپنی طاقت بنا لیں۔ دوسروں کے آنسو پونچھنے میں مصروف ہو جائیں، دل ہلکا بھی ہوگا اور جینا بھی سیکھ جائیں گے۔ ہم اس دنیا سے اتنے جڑ گئے ہیں کہ اصل حقیقت کو بھول گئے۔ اولاد، مال، صحت سب اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، اور امانتیں واپس بھی کرنی ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اتنا مگن رہتے ہیں کہ ہم اس سب سے بڑی حقیقت کو یاد ہی نہیں رکھ پاتے۔ اگر اللہ اپنی امانت ہمیں دے کر واپس لے لے تو ہمیں عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ صبر ہی کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا، ہم ان کو ان کے اعمال کا
बहुत अच्छा बदला देंगे। हम कुरान नहीं पढ़ते जबकि अल्लाह हमें बार बार बुला रहा है, लेकिन हम दुनिया में इतने खो गए कि आखिरत के पैगाम को भूल गए। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की इनायतें हैं और खुसूसी रहमत भी है, और यही सीधे रास्ते पर हैं। अल्लाह ने हमें बारहा बताया है कि हमें आजमाया जाएगा, माल से, औलाद से, जान के नुकसान से। अल्लाह ने बार बार फरमाया है कि हर ज़ीरू ने मौत का मजा चखना है। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश है और अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है। सो जहां तक हो सके अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को सुनो और उसके फरमाबरदार रहो। अल्लाह हमें बार बार याद दिलाता है कि सब्र और नमाज से मदद लो। शैतान हमारा खुला दुश्मन है। शुक्र गुजार रहो। हमारी हर चीज, माल, औलाद, सेहत, जिंदगी अमानत है और हमें उनका हिसाब देना होगा। जब अल्लाह हमें कोई नेमत अता करता है तो हम खुशी से शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जब वही नेमत वापस ले लेता है तो हम सब्र खो बैठते हैं। इस रवैये में नुकसान सिर्फ हमारा होता है। और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। आपके बच्चे खुश हैं, जन्नत में हैं और आपके सब्र से खुश होते हैं। तभी वो फरिश्तों से अर्ज करते होंगे, मेरी माँ को सुकून दे दो, मेरे अब्बू को तसल्ली दे दो। तो क्या हम उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? क्या हम दोबारा जीने की कोशिश नहीं करेंगे? अल्लाह से रिश्ता जोड़ें। नमाज, कुरान, सब्र, जिक्र और शुक्र, बस यही रास्ता है दोबारा जीने का। आप तन्हा नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है। आपका बच्चा आपका मुंतजिर है जन्नत के दरवाजे पर। लेकिन अगर हमने अपने दिल को नहीं थामा, अपने गम को काबू ना किया और अल्लाह की रजा पर राजी ना हुए, तो इसमें अल्लाह का या किसी और का कोई नुकसान नहीं। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा और हम नाफरमानी करके अपने अंजाम को बिगाड़ लेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे। तारीख हमें सिखाती है कि अगर वालिदैन अपने शदीद गम को मुस्बत सिमत दे दें तो न सिर्फ वो सुकून पा सकते हैं बल्कि अपनी औलाद का नाम भी हमेशा के लिए जिंदा कर सकते हैं। ईदी साहब ने अपनी जिंदगी खल्के खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उनके जाती सदमात ने उन्हें जोड़ दिया। वो हर यतीम के लिए बाप बने, हर बेसहारा के लिए साहिबान। उनके दुख ने उन्हें पूरी इंसानियत का मसीहा बना दिया। एक बाप ने फैसलाबाद में अपने बेटे के नाम पर हसन मेमोरियल स्कूल बनाया और कहा, मेरे बेटे की आवाज तो बंद हो गई, लेकिन अब मैं चाहता हूँ हर बच्चे की आवाज में मेरा बेटा जिंदा रहे। कराची में एक जोड़े ने अपनी बेटी के गम में नूर फाउंडेशन कायम की। हर साल यतीम बच्चियों में यूनिफॉर्म, किताबें और वजीफे देते हैं। वालिद कहते हैं, मेरी बेटी गई नहीं, वो हर उस बच्ची की मुस्कुराहट में जिंदा है जिसे हम सहारा दे पाते हैं। जिस्मानी तौर पर औलाद साथ नहीं, मगर वो आपकी याद, आपके अमल और आपकी नीयत में हमेशा जिंदा रह सकती है। अगर आप इस याद को खिदमत खल्क में बदल दें तो औलाद सिर्फ आपके दिल में नहीं बल्कि हजारों दिलों में जिंदा रहेगी। करबला में इमाम हुसैन ने अपने शीरख्वार अली असगर को ज़िबा होते देखा। हज़रत अली अकबर का लाशा खुद उठाया, हज़रत कासिम के टुकड़े जमा किए, मगर जुबान पर शिकवा नहीं, सिर्फ यही कहा, ए अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। ए मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी। लेकिन जिस माँ ने दुनिया में सब्र किया, जिस बाप ने आंसू पी लिए, वो अल्लाह की खास रहमत में होंगे। ये बच्चा, ये नन्हा फरिश्ता जन्नत में आपके लिए दुआ कर रहा है और इंशाअल्लाह आपका हाथ पकड़कर आपको जन्नत में ले जाएगा। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेहिसाब सवाब मिलेगा। कह दो कि मुझसे इरशाद हुआ है कि अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसकी बंदगी करूं। यकीनन ये गम बहुत बड़ा है
لیکن یہ وہی لمحہ ہے جہاں سے صبر، شکر اور اللہ سے قربت کا راستہ نکلتا ہے۔ آئیے ہم صبر کریں، شکر کریں اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، کیونکہ یہی وہ راہ ہے جو ہمیں اس ننھے مسافر تک لے جائے گی جو اب جنت میں ہے، ہنستا کھیلتا روشنیوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایسے بچے ہوں گے جو دروازے پر کھڑے ہو کر ضد کریں گے، یا اللہ میں اندر نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ نہ ہوں۔ پھر اللہ کہے گا ان کے والدین کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب ہیں۔ یعنی جو اس دنیا کی آزمائش میں صبر سے کامیاب ہوئے وہ آخرت میں اللہ کے سب سے قریب ہوں گے۔ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سب کچھ کھو دیا مگر اللہ سے بدگمان نہ ہوئے۔ شیطان چاہتا تھا کہ وہ شکایت کریں، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی۔ زندگی کے کچھ لمحے انسان کو توڑ دیتے ہیں، جیسے اپنے بچے کی جدائی، لیکن اللہ کی ہر تقدیر میں ایک حکمت ہے جو ہمیں فوری سمجھ نہیں آتی۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ صدمہ کیوں آیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں۔ آپ نے بچپن میں والد، والدہ اور دادا کو کھویا، جوانی میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا غم سہنا پڑا۔ یہ سال عام الحزن کہلایا۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال صرف 18 ماہ کی عمر میں ہوا، اور آپ نے فرمایا، یقیناً آنکھیں اشک بار ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر بے حد غمگین ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دکھ کا اظہار فطری ہے، لیکن صبر کا راستہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اللہ کی رضا اور قرب کے لیے ہر قربانی قابل قبول ہے تو غم طاقت بن جاتا ہے۔ جب سب لوگ واپس چلے جائیں اور تم اکیلے رہ جاؤ تو وہی کمرہ، وہی بستر، وہی چیزیں جو یاد دلاتی ہیں انہیں دعا اور خیرات کے ساتھ جوڑ دو۔ قرآن پڑھو، کسی کی مدد کرو، ہر نیکی اس بچے کی روح کو روشنی دے گی۔ یہ غم کبھی مٹ نہیں سکتا، مگر اس میں ایک نور ہے جو اللہ سے جوڑتا ہے۔ صبر کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ ضرور بہتر عطا فرماتا ہے۔ یقین رکھو یہ خالی پن ایک دن راحت میں بدلے گا اگر ہم صبر اور عبادت کے راستے پر چلیں۔ تم تنہا نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر دعا میں، ہر یاد میں، ہر خاموش آنسو میں۔ یہ غم ہمیشہ ہمارے دل کا حصہ رہے گا، مگر ہمیں اسے چراغ بنانا ہے، ایسا چراغ جو وہ بچہ ہمیں دے گیا، تاکہ اس کی روشنی ہم سے کبھی بجھ نہ سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی جدائی پر غم کو اللہ کی رضا کے آگے جھکا دیا تو ہم کیوں نہ اپنی پیشانیاں جھکائیں؟ ہمیں بھی ان کی سنت پر چلنا ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا ایک پلک جھپکنے جتنی ہے۔ تمہارا بچہ ہم سب سے پہلے اللہ کے حضور پہنچ چکا ہے۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم ایمان، صبر، عبادت اور نیکی کے ذریعے اس کی طرف بڑھیں۔ اس دکھ کو کمزوری نہ بننے دو، بلکہ یہی غم تمہارے ایمان کی سب سے بڑی طاقت بن جائے۔ عبادت میں دل لگاؤ، نیکی کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، ایسے اعمال کرو جو تمہارے بچے کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یاد رکھو ہر وہ لمحہ جو تم اللہ کی رضا میں گزارو گے وہ تمہیں تمہارے بیٹے یا بیٹی کے قریب تر کرے گا، اور وہ وقت ضرور آئے گا جب وہ تمہیں جنت کے دروازے پر خوش آمدید کہے گا۔ امی ابو آپ نے صبر کیا، میرے لیے دعائیں کی، نیکیاں کی، آئیے جنت آپ کا گھر ہے، بس اسی لمحے کے لیے جینا ہے۔ اللہ تمہارے دل کی خاموش دعائیں سن رہا ہے، وہ تمہیں تھام لے گا، سنبھال لے گا، بس خود کو بکھرنے مت دینا۔ تم تنہا نہیں ہو، جتنا ہو سکے خود کو مصروف کر لو تاکہ تنہائی اور فارغ لمحات میں تمہارا غم تم پر حاوی نہ ہو سکے۔ جب اپنا غم یاد آئے تو دوسروں کے غم کو بھی یاد کر لیا کرو، اس طرح تمہیں جلدی صبر آ جائے گا۔ جب کسی ماں یا باپ کا بچہ ان سے بچھڑ جائے وہ بھی بے وقت، اچانک اور بغیر ودا کے،
تو دل پر جو قیامت گزرتی ہے اس کا اندازہ الفاظ نہیں لگا سکتے۔ ایسے والدین کے لیے دنیا کی ہر تسلی، ہر دلاسا بے معنی لگنے لگتا ہے۔ وہ جانتے ہیں، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب کوئی کچھ بھی کہہ لے ان کا بچہ واپس نہیں آ سکتا، اور یہی حقیقت ان کے دل کو ہر لمحہ چیرتی ہے۔ ایسے وقت میں نہ کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے، نہ کسی کی بات سننے کا۔ وہ خود اپنے اندر بہت سے طوفانوں، سناٹوں اور سوالوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن باہر سے خود کو سنبھالنے کی اداکاری کرتا ہے۔ مگر وقت اپنے اندر ایک عجیب سی شفا رکھتا ہے۔ یہ زخم مکمل طور پر نہیں بھرتے، لیکن وقت کے ساتھ ان میں چھپی اذیت کم ضرور ہو جاتی ہے، اور زندگی چاہے جیسی بھی ہو چلتی رہتی ہے۔ کچھ لمحے، کچھ چہرے اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی خاطر ہمیں اپنا درد اپنے اندر دفن کر کے دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے۔ ایسے ماں باپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جتنی بھی محبت کریں، جتنی بھی حفاظت کریں، ہم اپنی اولاد کو دنیا کی ہر آزمائش، ہر سختی، ہر دھوپ سے بچا نہیں سکتے۔ زندگی کی تلخیاں، تکالیف، پریشانیاں، یہ سب ان کے نصیب کا حصہ ہوتی ہیں جنہیں انہیں خود جھیلنا ہوتا ہے۔ ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کبھی روئے نہیں، کبھی تھکے نہیں، کبھی گرے نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں ہر انسان کو چاہے وہ کتنا ہی معصوم کیوں نہ ہو اپنے حصے کے دکھ سہنے ہی پڑتے ہیں۔ لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مسلمان کا ایمان اسے سنبھالتا ہے۔ ہمارے رب نے جو وعدے کیے ہیں وہ جھوٹے نہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی درد، نہ کوئی تنہائی۔ ہمارا بچہ جنت کے باغوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں ہے۔ وہ خوش ہے، مطمئن ہے، کھیل رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اب اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ وہ اپنے رب کے قرب میں ہے اور ہمارے لیے دعا گو ہے، ہماری راہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ بچہ پہلے ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، آج وہ اللہ کے پاس ہماری امانت ہے، اور ہمارا رب جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن وہ امانت ہمیں واپس لوٹا دے گا، بشرط یہ کہ ہم صبر کریں، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوں، ہم اس آزمائش کے اندر بھی رب کی عبادت نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیے، جنت سستے میں نہیں ملتی، اور یہ جو دکھ ہے، جو ناقابل بیان صدمہ ہے، یہی شاید آپ کے لیے جنت کا دروازہ بن جائے اگر آپ صبر کا دامن تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو صبر کرے میں اس کا اجر بے حساب دوں گا، اور کوئی صدمہ، کوئی دکھ اولاد کی جدائی سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے صبر کا یہ مقام اللہ کی خاص رضا اور انعام کا مقام ہے۔ جب حالات انسان کی مرضی کے مطابق ہوں تب تو ہر کوئی شکر گزار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو آزمائش میں بھی شکر گزار رہیں، دکھ میں بھی اللہ کو یاد کریں، اور غم میں بھی سجدے کو نہ چھوڑیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا بچہ جنت میں تمہارا منتظر ہے، اور ہم سب تمہارے لیے دل سے دعا گو ہیں۔